خیال رکھے گا کوئی دیکھنے والا، اور شرط یہ ہے کہ بغیر دیکھنے والے کی زبان رکھے. اللہ خدا کو الہ مانو، زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، زندگی سے ریا نکلنا شروع ہو جائے گا. خدا وحدہ ہے، اس پر صرف یقین نہیں رکھنا بلکہ زندگی کا ہر عمل اس وحدہ کی خوشی کے لیے ہو. وہ احد ہے، زندگی میں اگر کبھی مد نظر ہو تو وہ خدا مد نظر. میں اس ذیل میں آج آپ سے کچھ تلخ لیکن حقیقت حقائق عرض کرنا چاہتا ہوں جن کی جانب ہماری توجہ ہونا بہت ضروری. مجھے نہیں معلوم کہ میں کس حد تک عرض کر پاؤں گا. ایک دامان وقت میں کتنی گنجائش ہے، دوسرا خدا مجھے کتنی توفیق دیتا ہے کہ میں کس انداز سے آپ تک بیان کروں اور وہ بات آپ کے دل میں اترے اور اثر کرے. اس لیے اس مطلب کے آغاز میں ہی آپ برکت کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. محمد والا صلی علی محمد. خدا کو الہ ماننا یعنی زندگی کے ہر عمل کو مومن ہو، ہر کام کو جو کر رہے ہو خدا کی خاطر ہو، خدا کے لیے کرو. تمہارا وہی عمل عبادت بن جائے گا، دنیا اور آخرت میں اجر کا باعث ہوگا، اور اس سے بڑھ کے اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے کام کا نتیجہ آنا شروع ہو جائے گا. خدا کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے. الہ کا معنی ہے نا ذہن میں، الہ یعنی جسے اپنا اختیار دے دیا جائے، نہ فقط جس کی عبادت کی جائے، عبادت بھی اسی کی، اختیار بھی اسی کی. پوری زندگی جس کی خاطر بسر کرنی ہے، اللہ کو الہ ماننا. جس کو الہ مانا ہے ہر عمل اسی کی خاطر انجام ہوا ہے. اور خدا کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جب مان لیا کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وہ مطلق العنان ہے، وہ سب کچھ ہے، اس نے مجھے خلق کیا ہے، اس وقت انسان کی پیشانی سجدے پہ جاتے ہوئے سوچتی نہیں ہے. آج سمجھ نہیں آتی اس معاشرے پہ نگاہ ڈال کے کہ لوگوں کو کس طرح تبدیل کریں کہ کم از کم نمازی تو بن جائیں. کم از کم نمازی بن. نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ زندگی میں کتنے کتنے مشکل کام ہیں اور آپ اتنی آسانی سے کر لیتے ہیں. پڑھیے، وقت بھی ان کاموں پہ زیادہ لگتا ہے نماز سے، مشکل بھی زیادہ ہے، لیکن وہ سب کام ہم کر لیتے ہیں. لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی، اور جو پڑھتے ہیں ان کے الگ مسائل، سر سجدے میں نہیں رکھا جاتا. ہماری زندگیوں میں کس کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے ہم خود جانتے ہیں، ہم خود سمجھتے ہیں. امام کی زندگی میں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ حسین پہ تیر برستے رہیں گے، حسین نماز پڑھتے رہیں گے. یہ اہمیت ہے حسین کی نماز. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد. امام کی نظر میں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جب آخری وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہوں گے، اپنے اصحاب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے کہ آج بڑی قیمتی بات بتاؤں. جب سب جمع ہو جائیں گے، جمع کر کے کہیں گے کہ لوگوں، اے میرے اہل بیت، اے میرے قریبیوں، یہ صاف اعلان ہے میرا، سن لو کہ اس شخص تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی جس نے نماز کو ہلکا جانا. ہلکا جانے سے مراد یعنی پہلے کا اذان ہو رہی ہے، پہلے یار یہ کام کر لیتا ہوں پھر نماز پڑھ لوں گا، پہلے یہ کام، یہ بس یہ 2 منٹ ہے، یہ کر لوں پھر نماز پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ نماز پر کسی اور کام کو ترجیح دے دی، نماز سے بہتر اس کام کو جانا. اگر یہ کر دیا تو شفاعت اہل بیت نہیں پہنچے گی. میری زندگی میں کیوں اہمیت نہیں آ رہی؟ اب دیکھیے ہم سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کے قلوب بیدار ہیں، دل زندہ ہیں، دل میں خدا ہے. ارادہ کرتا ہے انسان جب تبلیغ سنتا ہے، جب
اہمیت سنتا ہے، جب دیکھتا ہے میرے امام کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے اس عمل کی، دل چاہتا ہے کہ اب ترک نہیں کروں گا، اب نہیں چھوڑوں گا، اب نہیں چھوٹے گی، لیکن پھر چھوٹ جاتی ہوں۔ تو دیکھیے، اٹھنے اور بیٹھنے کو نماز نہیں کہتے، پہلے خود کو بندہ بنائیے، پھر اللہ کی بندگی کیجیے۔ اگر انسان بندہ بن جائے پھر بندگی کرنے میں مشکل نہیں آتی، خدا کے سامنے جھک جائے پھر رکوع و سجود میں مشکل پیش نہیں آتی۔ نماز بڑی آسان ہے اور نماز بڑی مشکل ہے۔ آسان کن کے لیے؟ قرآن کے بقول کہ جو خاشعین ہیں، جن کے اندر خشوع ہے، جو اپنے رب کے سامنے ٹوٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا تمام تر اختیار اپنے رب کو دے دیا ہے، جو کسی جن بابے کے پیچھے نہیں لگے ہوئے کہ میری زندگی سیدھی کر دے، جو کسی پیرنی یا پیر کے پیچھے نہیں لگے ہوئے کہ تیرے تعویذ سے میری زندگی سیدھی ہو جائے، جو یہ جانتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں کوئی وجود مؤثر رہے تو وہ ذات خدا ہے، اور اگر میرا رابطہ اس سے ہے تو پھر ضرر مجھ تک نہیں آ سکتا، میرا محافظ وہ ہے۔ یہ بندگی انسان، یہ اس طرح کا بندہ بن جائے انسان، اپنا اختیار اپنے رب کو دے دے۔ اب دیکھیے نماز کی لذت آنے لگتی ہے۔ ہم نے مل کے ہر قسم کے کھانے کی لذت انجوائے کی ہے۔ ابھی بھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کریں، نہاری کی لذت، پائے کی لذت، بریانی کی لذت، قورمے کی لذت، یہ ساری آنکھیں بند کر کے ساری لذتیں ہمیں یاد ہیں، محسوس کی ہوئی۔ آنکھیں بند کر کے نماز کی لذت محسوس کیجیے ذرا، ہوتی ہے محسوس لذت نماز؟ کہ نماز میں بھی کوئی لذت ہے۔ روزے کی لذت محسوس ہوتی ہے کہ روزے سے تلخی محسوس ہوتی ہے؟ کون روزہ رکھ کے حشاش ہوتا ہے؟ کون روزہ رکھ کے پہلے سے زیادہ قوی ہوتا ہے؟ کون روزہ رکھ کے خوشحال ہوتا ہے؟ کون روزہ رکھ کے روزے کی لذت کو محسوس کرتا ہے، پیاس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، بھوک کی لذت کو محسوس کرتا ہے؟ جو پہلے اللہ کا بندہ بنتا ہے، جس سے پتا ہے کہ اگر میرے خالق نے مجھ سے ایک وقت کا کھانا چھڑا دیا ہے تو یہ اس لیے چھڑایا ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا ضروری ہے اور میرے لیے کیا ضروری ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ عزاداران امام، اگر ہماری زندگیوں کے یہ ابتدائی قدم ہی درست نہیں ہوں گے، یہ تو پہلا قدم ہے نا، یہ تو ابتدا ہے نا، کہ وہ آقا جو برستے تیروں میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز ترک نہیں کرتے، ان کا پیروکار ٹھنڈے کمرے میں تو نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھنڈے کمرے میں تو عبادت کر سکتا ہے، سردیوں میں ہیٹر لگا کے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے علاقے کی ٹھنڈی مسجد میں آ کے تو نماز ادا کر سکتا ہے۔ وہ آقا جو پیاس کی شدت میں، بھوک کی شدت میں نماز ادا کر رہے ہیں، ان کا ماننے والا کھا پی کر تو نماز ادا کر سکتا ہے۔ وہ حسین جو 3 دن کے بھوکے پیاسے دین کی محافظت میں پھر بھی عزم بلند ہے، ان کا ماننے والا ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے تو بلند عزم رکھ سکتا ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب زندگی میں خدا الہ ہوگا۔ اگر پروردگار کو الہ نہیں مانا، صرف حاجتیں پوری کرانے کے لیے رکھا، کام پورا ہو جائے تو بھائی ہم نے بڑی محنت کی تھی، کام پورا نہ ہو تو قسمت ہی خراب تھی، قسمت میں ہی نہیں لکھا تھا۔ ہاں بابا، کچھ بھی تم نے نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے اس نے کیا، جو کچھ ہے اس کے اختیار میں ہے، کچھ بھی اپنا ہے ہی نہیں ہے۔ ہم تو بندے ہیں، بندگی کرنے آئے ہیں، ہم بندے ہیں، بندگی کرنے آئے ہیں۔ علی خدا کا وہ بندہ ہے جو ہمیں بندگی کرنا سکھانے آیا ہے، حسین وہ بندہ ہے۔ تکبیر، نعرہ
محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد مریم نے مردوں کو زندہ کر دیا. 1 2 3 نہیں بہتوں کو زندہ کر دیا. انفرادی اور اجتماعی فائدوں میں اور بات ہے. زہرا کے لال نے انسانیت کو زندہ کر دیا. خدا ایماندارہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. یہ درس علی دینے آئے ہیں. علی کے دشمنوں نے، حسین کے دشمنوں نے نہیں لینا یہ درس ہم سے. یہ طریقہ بندگی امیر شام نے نہیں سیکھنا علی سے، اور پیروان امیر شام نے نہیں سیکھنا. یہ میں نے اور آپ نے سیکھنا. زندگی میں جو عمل مومنین ہو اللہ کے لیے. اس وقت آپ جو بہترین عالی ترین عمل دے رہے ہیں، عزاداری سید الشہداء افضل قربات پروردگار میں سے، قرب خدا، خدا کے نزدیک جانے کا بہترین ذریعہ، تیز ترین ذریعہ عزائے حسین ابن علی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا اس عزا میں روح توحید ہے؟ کیا ہم آج بندے بن کے بندگی کر رہے ہیں؟ عزاداری تقاضائے بندگی خدا ہے. دنیا والوں سنو، ہم بتا رہے ہیں ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے ہمیں مزہ آتا ہے، اس لیے نہیں کرتے ہمیں سکون ملتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ضرور ہیں، لیکن سکون اس چیز سے ملتا ہے کہ ہم بندہ خدا ہیں اور بندگی خدا انجام دیتے ہیں. حسین نکلے تھے، کربلا گئے تھے، جنگ کرنے گئے تھے. ایک بندہ خدا، ایک بندہ کامل، ایک انسان کامل خدا کی کامل بندگی کرنے کربلا کی سرزمین پر. یہ عزاداری اسی کا استعمال ہے. یہ بندگی ہے خدا کی، یہ عبادت ہے خدا کی. لیکن یہ عزاداری کب نتیجہ دے گی؟ جب بندے بن کے عزاداری کریں. اللہ اکبر. ہماری مجالس کے موضوعات دیکھیے آپ، کن کن مشکلات میں ڈال دیا ہمیں. 1400 سال گزر گئے حسین کا پیغام پہنچانے کی بجائے آج بھی ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سجدگاہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، ہم زلزلہ برآمد کیوں کرتے ہیں، ہم تابوت کیوں کاندھوں پر اٹھاتے ہیں. ہم صرف اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں، ثابت شدہ چیزوں کو ثابت کرنے پہ لگے ہیں، لیکن تلاش نہیں کر رہے کہ روح عزاداری کدھر ہے. ہمیں الجھا دیا گیا کہ یہ لوگوں کو یہ تو سمجھا کے آنا. مولانا تبلیغ کے لیے آئے، اور ایک اور نام نہاد مولانا جو تبلیغ کے سوا ہر کام کرنے کے لیے ممبر پر آئے. دونوں کو کہا گیا ذرا آج مضمون نماز اور حسین ہونا چاہیے. آج کا مضمون نماز اور عزاداری ہونا چاہیے. وہ جو نام نہاد آئے انہوں نے دونوں کی ٹھیک ٹھاک جنگ کرائی. آخر پہ عزاداری کو بافضیلت ثابت کر کے گھر چلے گئے. سننے والوں کے ہاتھ کیا آیا؟ اور جو غلطی وہ کر گئے، آگے سے اس غلطی کو سدھارنے والا، وہ جس نے حسین کا پیغام سنانا تھا، وہ یہیں رک گیا کہ بندگی کے 2 طریقوں کی وضاحت کیسے کروں کہ کون افضل ہے کون کمتر ہے. عزاداری بندگی خدا ہے، نماز بندگی خدا ہے، اور دونوں واجبات ہیں. نماز عبادت پروردگار ہے، انفرادی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بندہ، اور عالی ترین عبادت ہے. یہ قبول ہوگی تو کوئی اور شے قبول ہوگی، یہ رد ہو جائے گی کوئی اور شے قبول نہیں ہوگی. اور وہ شے جو ہر شے کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اسی کی روح کی بقا عزاداری ہے. کیسے جدا کرو گے تم؟ عزاداری کی مختلف مراسم میں مختلف طریقے ہیں. جب ایک شخص مجلس سن رہا ہے کہ حالت عزاداری میں ہے یا نہیں ہے، حالت عزاداری میں ہے. اگر ایک شخص جلوس عزا میں شریک ہے یہ عزادار ہے. اگر ایک شخص ماتم کر رہا ہے یہ عزادار ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ اگر مجلس روک کے واجبات دین کو قائم کیا جائے گا تو گویا عزاداری کو بند کر کے نماز پڑھ کے پھر عزا شروع کی جا رہی ہے؟ یہ عزاداری حصہ ہے، نماز حصہ ہے عزاداری کا.
عزاداری اپنی معراج تک نہیں پہنچتی جب تک عزادار سجدہ خدا ادا نہ کر لے۔ حسین نے سب کچھ کر لیا تھا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جب اپنا سر کٹنے کی باری آئی تو مولا نے اپنے قیام کو وہ اوج عطا کی، سجدے میں سر کٹا، خدا کی حمد کرتے ہوئے سر کٹا۔ نہ لڑائیے، نہ لڑائیے، خدا کا واسطہ ہے، دین کو دین سے نہ لڑائیے، عزا کو عزا سے نہ لڑائیے۔ آپ لڑا کر چلے جاتے ہیں، اس قوم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دشمن ان پہ چڑھ دوڑتا ہے، کبھی ادھر سے حملے کبھی ادھر سے حملے، ان کے عقائد کو کھا گیا ہے دشمن، ان کو ذمہ دار بننے نہیں دے رہا، بات ہی نہیں کرنے دیتے، کہ بولنا نہیں، سوچنا نہیں، سوچو نہیں، مانو۔ کیا مانوں، کس کو مانوں؟ وہ قرآن جو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وہ علی جو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے بتاتا ہے سوچو سمجھو، عاقل بنو، عقل سے فیصلے کرو۔ جو مکتب جس کی بنیاد عقلانیت پر ہے، اس کے ممبر سے کہا جائے سوچو مت، تدبر مت کرو، تفکر مت کرو، ہم کہاں پہنچیں گے؟ کیسے دیں گے، کیسے کریں گے امام ہماری شفاعت؟ عزاداری افضل قربات میں سے ہے مومنین کرام، عزاداری کی روح توحید ہے۔ خدا پہ بھروسہ کر کے عزا کرو۔ دنیا میں خدا نے بے شمار ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو بکاؤ ہیں، بندہ خدا عزائے حسین بکاؤ نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں خدا نے خلق کی ہیں، جب ان کو انسان خریدتا ہے اور بیچتا ہے خدا آپ کے اجر میں ثواب لکھتا ہے، القاسم و حبیب اللہ۔ لیکن عزاداری قصب کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، عزاداری کو قصب مال کا ذریعہ بنا دیا جائے، عزاداری کو تجارت بنا دیا جائے، عزائے حسین کمرشل ہو گئی۔ اللہ مومنین کرام، اب یہاں سے یہ تاثر نہ لیجئے گا کہ میں کسی ذاکر کی مخالفت کر رہا ہوں، کہ ذاکرین کی مخالفت کر رہا ہوں۔ ذاکر حسین ابن علی سر آنکھوں پہ بٹھانے کے قابل ہے۔ ذاکر حسین کے مقام میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، ذاکر حسین کا مقام یہ ہے کہ زین العابدین مجلس میں بیٹھیں گے، ذاکر منبر پہ بیٹھے گا۔ وہ قصہ کربلا سنائے گا، زین العابدین گریہ کریں گے۔ اس سے بڑھ کر ہے کوئی ذاکر کا مقام؟ ذاکرین حسین ابن علی بہت محترم ہیں، بہت قابل احترام ہے، اور ہمیں ذاکرین حسین ابن علی کی ہر آن قدر کرنی ہے۔ ذاکر حسین پہ مال نہیں آگا، اپنی جان نچھاور کر سکتے ہو تو کرنی ہے، خدا اس کا اجر دے گا۔ ذاکر حسین کا بہت مقام ہے، لیکن نظر رکھنا، ہوش رکھنا، بابصیرت رہنا، ذاکر کا مقام کسی تاجر کو نہیں دے دینا۔ ذاکر کا مقام صرف ذاکر کو دیا جائے، ذاکر کا مقام کسی تاجر کو نہ دے دیا جائے، جس کا مقصد، جس کا مطمع نظر ذکر حسین کے ذریعے صرف تجارت کرنا ہے، صرف کمانا ہے۔ آج مسئلہ دور ہی ایسا ہے، ہر طرف سے ہر آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ حیرت میں زیادہ ہیں آج، اپنی حیرانی کو ذرا کم کیجئے، ایک بلند تر صلوات پڑھیے، پانی پیجئے۔ بلند بانجی کے صلوات۔ ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں، اور ایک آواز پاکستان کی سرزمین پر، البتہ پاکستان میں انہی سب مقامات پر یہ ہے کہ ہمیں بہت مثبت سوچنا چاہیے۔ یہ منفی سوچ اچھی نہیں ہے، بلاخر آنے والا بھی تو عزادار حسین ہے۔ کہو چلو مرجع تقلید کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ ہم سب تو تقلید کے قائل ہیں، اور مراجع تقلید سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم عزا کیسے کریں، پیسے لیں یا نہ لیں، طے کر کے لیں یا طے کر کے نہ لیں۔ چلے گئے مراجع تقلید کی خدمت، فتویٰ لیا اور آ گئے۔ فتویٰ کیا ملا؟
کہ عزائے حسین ابن علی کے لیے اگر کوئی شخص طے کر کے پیسے لیتا ہے تو اس کے لیے لینا جائز ہے. لینا کا دیکھیے، آپ مرجعیت کو مانتے ہیں؟ ہم نے جی بالکل مانتے ہیں. تو پھر مرجع کا فتویٰ یہ ہے کہ عزائے حسین کے لیے پیسے لینا، مبلغ عزا ذاکر حسین اگر مجلس پڑھنے کے پیسے طے کر لیتا ہے تو شرعاً اس کے لیے فقہی علم فقہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ حرام نہیں ہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی کے خلاف فتویٰ دیا قاضی شرح نے. دلیل اس کی یہ تھی قاضی شرح کی کہ حسین نے حکومت وقت کے خلاف قیام کیا ہے، اور قیام کرنے والا باغی ہوتا ہے. قیام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ باغی ہوتا ہے. لہذا حسین واجب القتل ہے. مرجع تقلید نے تو فتویٰ دینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرجع ذمہ دار ہے کہ امام جو فرما رہے ہیں، جو دین سے سمجھتا ہے، وہ ہمیں منتقل کر دے. آگے عقل ہمیں استعمال کرنی ہے کہ کہاں ہم اس فتوے کو استعمال کریں، کہاں استعمال نہ کریں. وہ جو ذاکرین حسین ہیں ان کی نظر میں تو پیسہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. وہ جو واقعاً امام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے نکلے ہیں وہ تو پیسے کی بات ہی نہیں کرتے. ان کا تو موضوع یہ نہیں ہے کہ میں لوں یا نہ لوں، یہ تو موضوع ان کا ہے جو آئے ہی کمانے کے لیے ہیں. آیا تاجروں کی مدد کے لیے ذاکروں والا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ تجارت کو اجازت دے دی جائے، تاجروں کو اجازت دے دی جائے، یہ فتویٰ ادھر لگا دیا جائے؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں آگا ہمارے ایک استاد 10-12 سال سے ایک ہی مقام پہ ابتدا میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے. کبھی چند سال بعد ملاقات ہوئی اسی مقام پہ اور اتفاقاً اسی تنخواہ میں فعالیت انجام دے رہے ہیں. تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، میں کہا آغا صاحب آپ بڑے سیدھے ہیں، آپ اپنی بات کسی سے کہتے ہی نہیں. اتنا عرصہ گزر گیا، آپ اتنی عالی خدمت کر رہے ہیں، آپ فلاں فلاں علم میں قوی ہیں، آپ پوری محنت کے ساتھ ایک عمل انجام دیتے ہیں، آپ کے دروس ہیں، آپ کی مجالس ہیں، اور پھر بھی حالت اتنی مستضعف ہے. کیا خیال نہیں رکھتے آپ کے اپنے آپ کا؟ آپ تقاضا نہیں کرتے؟ آقا یقین جان لیجیے جب وہ مجھے اس بات کا جواب دے رہے تھے ان کی آنکھیں نم تھیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میرے لیے تو اس سے بڑی سعادت ہی نہیں ہے جو صبح سے لے کر رات تک خدمت دین کرتے ہیں، جو ایک ایک بندے کی کال جس وقت پہ آ جائے اٹینڈ کر کے اس کو جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں تیرا دین تو سے یہ تقاضا کرتا ہے. یہ تو اس طرح کے ہیں جن کے لیے فتویٰ دیا گیا ہے، وہ تو ایسے ہیں. ایک عالم دین کی خدمت میں ہم حاضر تھے، ایک شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے چائے پلائی، ہم نے پی لی، اس کے بعد پھر ایک بسکٹ آ گئے، یہی آپ کا لوکل برانڈ آپ سب شوق سے کھاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آقا اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی. وہ جو شیخ صاحب میرے ساتھ تھے، جواب سن کے شیخ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا نے کہا کہ میری تو حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ خرید لوں، یہ کسی نے تحفہ بھیجا تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وہ جو خدمتگار ہیں، وہ جو دیندار ہیں، وہ جو حسینی ہیں، وہ جن کے لیے لینا جائز ہے، وہ تو ایسے ہیں. اور جو ایک کتاب مطالعہ کر کے ذکر حسین نہیں کرتے، ان کی خدمت میں فتوے ہیں کہ جتنا چاہے مانگو، جتنا چاہے لے جاؤ. ان کے گھر میں بیماری آ جائے تو ان کو کوئی پوچھنے نہیں جاتا، اور وہ مجلس میں آنے سے پہلے پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کراتے ہیں، پھر مجلس کے لیے آتے ہیں. اور تجارت کے اللہ اکبر، اس مسائل پہ گریہ کرو، آنسو بہاؤ. تجارت کے ابتدائی اخلاقیات بھی عزائے حسین کو تجارت بناتے ہوئے ترک کر دی گئے. اگر ایک چیز آپ کسی کو بیچ دیتے ہیں اور پھر کوئی اور آ کر اس سے بہتر ریٹ لگا دیتا ہے، تو اخلاق یہ ہے کہ پہلے بک چکی ہے، شاید پہلے لے چکا ہے کوئی. ایک مجلس کے پیسے طے ہوتے ہیں، کوئی اس سے بہتر ریٹ لگا دیتا ہے، ادھر کا ذکر چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں. مہاراج تو کہتے ہیں کہ جائز ہے پیسے دینا، مہاراج تو کہتے ہیں جائز ہے اجرت لینا. عاشورہ گزر جاتا ہے، عشرہ محرم، 6 محرم آ گئی، آج کتنے 4 دن اور باقی ہیں.
حسین سولی پر چڑھ جاتا ہے، مولا کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو جاتا ہے، مولا کے اصحاب انصار سب قتل شہید ہو جاتے ہیں، اجرت لینے والا اجرت لے کے چلا جاتا ہے، سامعین اس فنکار کی فنکاری سے محظوظ ہو کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مقصد حسین انٹچ، توحید، وہ مکتب جس کی بنیاد توحید ہے اس کو مشرک مکتب بنا دیا۔ عزاداری بندگی خدا ہے، عزاداری خدا کے علاوہ کسی اور کی خاطر کرو گے، شرک کیا ہے تم نے، عزا نہیں کی، بندگی نہیں کی، اللہ کی شرک کر دیا ہے، ریا آ گیا ہے، خدا یہ عمل منہ پہ دے مارے گا۔ اتنا تو بھروسہ رکھو کہ حسین کسی کو بھی واپس نہیں لوٹاتے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ کیا تم ذکر حسین کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے؟ کیا مولا کو نہیں خیال تمہاری ضروریات کا؟ تم سے بہتر خیال ہے۔ امام نے کسی سے پانی مانگا، اس نے پانی لا کر دیا، مولا نے پانی لینے سے پہلے اپنی انگوٹھی اتار کے اس کو دے دی۔ بندہ خدا، لوگوں سے مانگنے سے پہلے، لوگوں سے تقاضے سے پہلے ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے مولا سے ہی باتیں کر لو۔ کیا نہیں سنتے مولا آپ کی بات؟ اور جواب نہ آئے، میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، آج مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں آج، کہ تم بیٹھ کر اپنی مشکل امام کو بتا دو، اگر جواب نہ آئے زندگی بھر ڈنکے کی چوٹ پہ عزائے حسینی کے پیسے لیتے کرنا۔ اگر حسین تمہاری مشکل حل نہ کرے، لیکن حسینی بن کے، توحیدی بن کے، بھروسہ کر کے، استقامت کے ساتھ، یقین رکھ کر کہ میری عزا کی روح توحیدی روح ہے۔ ابتدا ہی میں عرض کر دیا تھا کہ کچھ سخت باتیں کروں گا، لیکن تقاضا ہے دین کا، تقاضا ہے اس منبر کا۔ مجھے یہ باتیں ہو گئیں، باتوں سے معاملہ تمام نہیں ہوا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، سب غلط اپنی جگہ باقی ہے۔ اب باتوں کے بعد میرا اور آپ کا فریضہ عملی میدان میں ہے۔ سب سے پہلے اپنی کنفیوژن دور کیجیے، اگر کوئی کنفیوژن ہے کسی کو، دور کرو اس کو پوری طرح سے، اور جب سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت کیا ہے تو پھر اس حقیقت پہ کاربند رہو، اس حقیقت کا اقرار بھی کرو اور اس حقیقت کی برقراری کے لیے اقدام بھی کرو۔ عزادار ذمہ دار ہے، میں ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے عزاداری۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد، میں کیا بول کے جا رہا ہوں، آپ عقیدت مند ہیں، بیٹھ کر سنتے رہیں۔ آپ کو سوچنا ہے کہ جو بولا گیا ہے کیا اس ممبر کا تقاضا تھا یا نہیں تھا؟ تقاضا نہیں تھا، رد کیجئے، کیوں پرواہ کرتے ہیں شخصیت کی؟ تقاضا نہیں ہے، اعتراض کیجئے جس طرح سے کر سکتے ہیں، جو مناسب طریقہ آپ کو لگتا ہے۔ آئیے حسین، عزائے حسین میں روح توحیدی کو داخل کرتے ہیں، آئیے موحد بن کے عزائے حسین ابن علی انجام دیتے ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا اگر میرا انداز یا کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گرام گزری ہو۔ مومنین کرام، آقا کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں تو معذرت کیسی؟ کہہ تو حق رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا، کیا پتہ کہیں کہتے ہوئے ایسا جملہ نکل گیا ہو جو کسی کو برا لگا ہو، کو کہنے کا انداز ایسا ہو گیا ہو جو کسی کی طبیعت پہ مناسب نہ گزرا ہو۔ حسین تنہا ہے کربلا میں، وہ جو توحید بچانے نکلا تھا اس کی حالت یہ ہے کہ شب عاشور بیٹھ کر اپنے انصار سے کہتا ہے انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا، اب جنگ ہو کے رہی، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، اے میرے اصحاب، اے میرے ماننے والوں، اے میرے جاننے والوں، میں نے تم سے اپنی بیعت اٹھا لی، تمہیں اگر مناسب لگتا ہے تو میرا ساتھ چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اور دیکھو میں ایسے نہیں کہہ رہا، اگر تمہیں شرم آتی ہے میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو، ایک ایک فرد ایک ایک کو لے لے اپنے ساتھ اور یہاں سے دور نہیں جاؤ۔ اگر تمہیں روشنی میں جانے میں دقت ہے آؤ میں چراغ بھی بجھا دیتا ہوں، فرق نہیں پڑتا، میرے ساتھ خدا ہے، میں تنہا نہیں ہوں۔ عزادار وہ چراغ جلے نہ جب حسین نے ایسا منظر دیکھا جس نے قلب حسین کو پرسرور کر دیا،
شب عاشور حسین عالم سرور میں ہے. کیا دیکھا کہ حسین کے ناصر اتنے سچے ہیں کہ جنت کے وعدے میں بھی حسین کو چھوڑ کے نہیں گئے. بڑی خوشی ہوئی. کہا مرحبا بکم میرے اصحاب, میں نے نہیں دیکھے ایسے اصحاب جیسے تم ہو, نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے جد رسول اللہ کو ملے, جیسے تم ہو ایسا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد امام نے ایک ایک کو خوشخبری دینا شروع کی. دیکھ لینا مومنو ہماری نظر میں خوشخبریاں کیا ہیں اور اصحاب حسینی کی نظر میں خوشخبریاں کیا ہیں. حسین ایک ایک کو خوشخبری دینا شروع کرتے ہیں. خوشخبری کیا ہے؟ بتانا شروع کرتے ہیں کل تو فلاں جگہ شہید ہوگا, کل تیرا خون فلاں جگہ گرے گا, کل تو فلاں جگہ وعدہ وفا کرے گا. سب امام کی بات سنتے جاتے ہیں اور حالت اطمینان سب کو نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. موت کی خبر سن کے حالت اطمینان میں. کیوں؟ چونکہ یقین ہے کہ قرآن پہ عمل کر کے آئیں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ان سچوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم قرآن دے رہا ہے. حتیٰ شب عاشور کچھ ایسے اصحاب ہیں جو بڑے سنجیدہ طبیعت کے ہیں. شب عاشور وہ مزاح کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں دوسرے سے. جناب بریر شہدائے کربلا میں سے, آپ کی طبیعت بڑی سنجیدہ طبیعت, لیکن شب عاشور مزاح کر رہے ہیں. ساتھی نے پوچھا کہ بریر آپ تو ایسے نہیں تھے, آپ کی طبیعت ایسی نہیں تھی, یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا جب سے مولا سے سنا ہے نا کہ میں نے صبح شہید ہو جانا ہے, امام کے قدموں میں شہید ہو جانا ہے, کہا خوشی اتنی ہے کہ چین نہیں آ رہا ہے. یہ اصحاب حسین. اصحاب حسین حسین پہ لٹانا جانتے ہیں, حسین سے کمانا نہیں جانتے ہیں. اور وہ زندگی جو خدا نے ایک دفعہ دی ہے, یہ زندگی لٹانے کا جذبہ رکھتے ہیں. حسین نے جب ایک ایک کو بتا دیا نا کہ تو فلاں جگہ شہید ہوگا, لسٹ مکمل ہو گئی. قریب سے امام کے قریب ایک شخص آیا جس کا سن مبارک 13 سال ہے, یہ نوخیز, جس نے بھی وادی بلوغت میں بھی قدم نہیں رکھا. کہتا ہے چچا جان آپ نے سب کو شہادت کی نوید سنا دی, کیا میں نے شہید نہیں ہونا؟ امام حسن نے دیکھا ہوگا کون شہادت کی بات کر رہا ہے, بھیا حسن کی نشانی. کہا قاسم آپ نہیں, یقیناً کل آپ نے بھی شہید ہونا ہے, لیکن قاسم فقط آپ نہیں, کل علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. قاسم پکار کے کہتے ہیں مولا, آقا, چچا, کیا دشمن خیموں میں آ جائے گا؟ کہا نہیں, جب تک حسین زندہ ہے کوئی دشمن خیمے میں نہیں آئے گا. علی اصغر کو میں اپنی گود میں اٹھا کر لے کر جاؤں گا. اجرکم ربکم, خدا آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. کہا علی اصغر کو میں گود میں اٹھا کر لے کر جاؤں گا. عزاداروں آ گئی صبح عاشور. وہی انصار جو بڑے عزیز ہیں, مولا ایک ایک کو اٹھا کر لاتے ہیں. حضرت عباس تیار کر کے بھیجتے ہیں, حسین لاشا اٹھا کر لاتے ہیں. لیکن عباس کے لیے بعض مقامات پہ بڑی دشواری ہے. کیسے تیار کریں, کیسے خود پہنائیں, کیسے زرہ پہنائیں؟ یہ زرہ, یہ خود تو جنگجوؤں کے لیے بنا ہے. قاسم جیسے 13 سالہ نوخیز کو کیسے خود رکھیں, کیسے لباس, کیسے جنگی لباس پہنائیں, کیسے پورا آئے گا یہ لباس؟ بس جس طرح سے ممکن ہو عباس تیار کر کے روانہ کرتے ہیں, تیار کر کے روانہ کرتے ہیں. عزاداروں ایک ایک شخص جاتا رہا, عہد وفا کر کے مولا کو جواب دیتا رہا. امام اس کی لاشے پر پہنچتے رہے اور حسین بڑی تیزی سے پہنچتے تھے مدد کو. انتظار نہیں ہوتا تھا. حر کا بیٹا آیا اور نے کہا میں سب سے پہلے آپ پر جان دینا چاہتا ہوں آقا. اور حر سے پہلے حر کے بیٹے نے کہا کہ میں قربانی دوں گا. حسین نے اجازت دی, میدان جنگ میں پہنچا. عزاداروں جب لڑتا لڑتا حر کا بیٹا زین سے زمین پر آیا ہے نا,
اور باپ کو پتہ لگا بیٹا زمین پر آ گیا، اور یقیناً بہت تیزی سے دوڑے ہوں گے، لیکن جب بالین پہ پہنچے اپنے بیٹے کی، دیکھا آقا حسین پہلے موجود ہیں۔ کہا یہ حق نہیں بنتا کہ جوان بیٹے کا جنازہ بوڑھا باپ اٹھائے، یہ استثناء فقط حسین کو حاصل ہے۔ اجرکم ربکم۔ اب وہ وقت آ گیا جب انصار اپنی جانیں قربان کر چکے اور باری بنو ہاشم کی آئی۔ اب قاسم بارگاہ حسین بن علی میں، کون قاسم؟ بھیا حسن کی نشانی قاسم۔ عزاداروں جب قاسم بڑے ہیں نا اجازت لینے کے لیے، عجیب منظر ہے، حسین پہ عجب قیامت گزری ہے۔ کس طرح اظہار کی؟ قاسم کہتے ہیں چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ حسین نے دونوں باہیں قاسم کے گلے میں ڈالی، قاسم کو سینے سے لگا کر حسین نے اتنا گریہ کیا، قاسم نے اتنے آنسو بہائے کہ چچا بھی غش کے عالم میں چلے گئے اور قاسم بھی عالم غشی میں چلے گئے۔ عزاداروں کیوں، کیا نظر آیا، کیا دیکھا ہوگا قاسم میں حسین نے؟ یقیناً اس قاسم میں امام حسین کو بھیا حسن یاد آ گئے ہوں گے، یقیناً بھیا حسن کی وہ مظلومیت یاد آ گئی ہوگی کہ کس طرح میری نظروں کے سامنے میرا بھیا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلا گیا، جسے زہر تڑپاتا رہا۔ یہی قاسم ننھا سا تھا، کہا میرے سینے پر لٹا دو، اسے لٹا کے کچھ چین ملتا ہے۔ یقیناً یاد آیا ہوگا، یقیناً بھیا حسن کے لخت جگر کو جب روانہ کرنا ہوگا میدان کی طرف، وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ کیسے تشت میں حسن کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے، کیسے مولا خون کی الٹیاں کر رہے تھے۔ یقیناً یہ منظر یاد آیا ہوگا، اسی لیے گلے لگ کے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ مولا غش کھا گئے۔ عزاداروں وجہ سے افاقہ ہوا۔ قاسم پھر تقاضا کرتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے، چچا مجھے اجازت دیجئے۔ کہا نہیں میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ عزاداروں جب حسین نے کہا نا میں اجازت نہیں دوں گا، قاسم نے زبان سے کہنا چھوڑ دیا، کبھی چچا کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی چچا کے قدم چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، گویا کہتے ہوں گے چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے، میں نے جا کے بابا کو منہ دکھانا ہے، بابا منتظر ہوں گے، بابا آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، چچا بابا آپ کو بڑا چاہتے تھے، میں اپنے بابا کی طرف سے آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ عزاداروں جب یہ عمل دیکھا نا حسین نے اجازت دے دی، کہا جا قاسم جا جنگ کر۔ اب قاسم کو عباس نے تیار کیا، قاسم میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ اہل بیت کے خیموں سے کوئی آ رہا ہے، کہا غور کیا، دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا مقتل کی طرف چلا آ رہا ہے۔ کہا میرے قریب ایک شخص کھڑا تھا، اس شخص نے کہا یہ میرا شکار ہے۔ جب دیکھتا ہے نا قاسم کس طرح بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، کہتا ہے یہ میرا شکار ہے۔ حمید کہتا ہے تو کیا نہیں دیکھتا یہ چاند کا ٹکڑا جو پیاس کی شدت سے مرجھایا ہوا ہے؟ حمید کہتا ہے اگر یہ مجھ پہ حملہ کر دے میں جواباً بھی اس پہ حملہ نہیں کروں گا۔ تیرا ضمیر کیسا ہے، تیرا دل کیسا ہے جو تو کہتا ہے میں اسے شکار بناؤں گا۔ عزاداروں وہ وقت آ گیا جب قاسم لڑتے لڑتے اپنا عہد وفا کرنے لگے۔ اس ملعون نے تعقب کر کے کسی طرح سے ایک تلوار کا بھار حسن کی نشانی کے سر پہ کیا۔ قاسم کو تلوار لگنی تھی، اب زمین میں سنبھل نہیں سکے اور سلام کیا چچا جان میرا آخری سلام۔ راوی کہتا ہے ہم نے نہیں دیکھا قاسم کا آخری سلام آنے کے بعد حسین کب نکلے، کہا بس اتنا دیکھا کہ ایک باز کی طرح قاسم کے لاشے پر پہنچ گئے، اور ایک مرتبہ پہنچ کر مولا نے قاسم کو قتل کر شہید کرنے والے سے جنگ شروع کی۔ بھگدڑ مچی، دھواں اٹھا، بھگدڑ مچی، کربلا کی ریت ہوا میں اڑنے لگی۔ عزاداروں جب یہ ریت تھمی حسین نے دیکھا قاسم خاک میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جان کنی کا عالم ہے، پکار کے غربت کے عالم میں مولا کہتے ہیں اے قاسم تجھے نہیں پتا میرے لیے کتنا دشوار ہے، تجھے نہیں پتا میرے دل میں کیا گزر رہی ہے، تو مجھے بلاتا رہا میں تیری مدد کو نہ آ سکا، اب آیا بھی ہوں تو تیرے لیے میری مدد مفید نہیں ہے۔ عزادار راوی کہتا ہے حسین نے یہ نوحہ پڑھنے کے بعد قاسم کا لاشا اپنے کاندھے پر اٹھایا، پاؤں زمین پر لکیر کھینچتے چلے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ خیام میں پہنچے، اکبر کے لاشے کے ساتھ قاسم کا لاشا رکھا، ماں آئی قاسم کے لاشے کی زیارت کو، اب حسین خیمے میں نہیں رکے، نہ جانے مادر قاسم کیسے گری
لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تیری بندگی اطاعت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہماری عبادتوں میں روح بندگی عطا فرما. پروردگارہ اس عزاداری حسین ابن علی کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی بھر اور میدان محشر میں بعنوان عزادار اٹھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد پریشان مومنین کی پریشانیوں میں پریشانیوں کو برطرف فرما. مقروض مومنین کے قرضوں کو ادا فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد صالح عطا فرما. صاحبان اولاد مومنین کو اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حوائج کو روا فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. آئندہ زندگی کو گناہوں سے پاک فرما. زندگی بھر توفیق عطا نصیب فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علماء کرام مراجع عظام خصوصاً رہبر معظم کی حفاظت فرما. سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب حضرت حجت سے متصل فرما. پروردگارہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. تمام شہداء کے درجات بلند فرما. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مستضعفین کی حمایت فرما. وطن عزیز کی حفاظت فرما. وطن عزیز کو ظہور حضرت حجت کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام مستقبرین جہان خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ حسین ابن علی کا ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے آبان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما. بانیان محفل کی یہ سعی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام مومنین سے درخواست ہے، تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولا وعلی انصارک المستشہدین معک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام